الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ مفتی عبدالقدیر صاحب کے بھتیجے جو ہیں علی اکبر، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے شہر کے اندر کچھ افراد ہیں ایسے جو کہ علی مرزا، انجینئر علی مرزا کے پروپیگنڈے کا شکار ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو ہے زبان طعن دراز کرتے ہیں۔ اسی طرح ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی زبان درازی کرتے ہیں۔ تو ان کی دلیل کیا ہے؟ علی مرزا کے پروپیگنڈے کا شکار ہے، کہتے ہیں جی بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار بن یاسر جو ہیں ان کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، فئۃ باغیہ، اور عمار بن یاسر اس گروہ کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، جبکہ وہ گروہ جو ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنم کی طرف بلائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عمار بن یاسر کو قتل کیا گیا تھا جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کی جانب سے، اس لیے یہ حدیث جو فٹ آتی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ پہ فٹ آتی ہے اور وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں، سمجھے یہ ان کے ہاتھ ایک کڑی لگ گئی اور اس کو اب وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جی بخاری شریف کی روایت ہے۔ اب دیکھیں یہ علمی گفتگو تو سمجھنے کے قابل نہیں ہے اس قسم کے لوگ۔ جو نام انہوں نے بتائے ہیں ان میں سے ایک دو کو میں دعوت بھی دے چکا ہوں، آئیے میرے ساتھ بات کیجئے، لیکن جو ہے اپنے استاد کی طرح یا اپنے جو محب ہیں محبوب ہیں جو ان کے علی مرزا، اس کی طرح سامنے نہیں آتے، بس چھپ چھپ کے پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ اب ان کی اس روایت کا جو بخاری شریف کی ہم جائزہ لیں گے قرآن کی روشنی میں اور تاریخی شواہد کی روشنی میں اور اسی طرح سے دیگر جو روایات ہیں ان کی روشنی میں، کیا یہ بات درست ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ جو ہے جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ الحدید آیت نمبر 10 کھول لیجئے۔ قرآن کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر۔ کہ دو گروہوں کا یہاں پہ تذکرہ ہے اس آیت کے اندر۔ ایک گروہ وہ ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں قتال کیا اور خرچ کیا، یہ جو ہے اولئک اعظم درجۃ، یہ جو ہے بڑے درجے والے ہیں، من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان سے جنہوں نے اس کے بعد یعنی فتح مکہ کے بعد قتال کیا اور خرچ کیا۔ یہ آیت جو ہے یہ کن کے متعلق ہے؟ کچھ لوگوں نے، علی مرزا نے بھی یہ کہا ہے کہ فتح مکہ کے بعد قتال کرنے والے وہ ہیں جو قیامت تک، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ سورہ الحدید کی یہ آیت قرآن کریم کی آخری نازل ہونے والی آیات میں سے ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وقاتلوا، انفقوا وقاتلوا، یعنی کہ ماضی کا صیغہ، جس طرح پہلے گروہ نے لا یستوی منکم من انفقا، جس نے خرچ کیا، من قبل وقاتل، اور وہ اس نے قتال کیا، اسی طرح بعد والوں کے لیے بھی وہی صیغہ استعمال ہوا ہے۔ تو سیدھے تمانی ہے کہ یہ قیامت تک آنے والوں کا ذکر نہیں ہے، یہ خاص ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں قتال کیا اور ان کی معیت میں خرچ کیا، تبھی ان کا درجہ بڑا ہے۔ اور یہ جو دونوں گروہ ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے الحسنہ کا، یعنی کہ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے قرآن کریم کی ان آیات کے مصداق حضرت امیر معاویہ بھی ہیں اور ان کے ساتھ جو کثرت سے صحابہ کرام تھے وہ بھی تھے جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا تھا۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں یہ جو دونوں گروہ ہیں یہ جنتی ہیں، اور اس حدیث کو اب آپ دیکھ لیجئے بخاری شریف کی، یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے یہ جو افراد ہیں قرآن ان کو جنتی کہہ رہا ہے اور جو اس روایت میں ہے وہ ہے کہ جہنم کی طرف بلانے والے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کنفرم جنتی لوگ جو ہیں وہ جہنم کی دعوت دینے لگ جائیں؟
پھر یہ جو روایت ہے یہ شواہد کے بھی خلاف ہے. شواہد کے خلاف کس طرح ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو لڑائی تھی، جو جھگڑا تھا یا جو نزاع تھا، وہ کہیں بھی جنت و جہنم کا نزاع نہیں تھا. وہ ایک اجتہادی معاملہ تھا. وہ کیا معاملہ تھا؟ قصاص عثمان کا معاملہ تھا یا خلیفہ کی بیعت کا معاملہ تھا. اب یہ دونوں معاملے جو ہیں جنت و جہنم کے معاملے نہیں ہو سکتے. وجہ یہ ہے کہ ایک گروہ تو ایسا تھا جو دونوں کے ساتھ شریک نہیں ہوا تھا. اس نے نہ حضرت علی کی بیعت کی تھی وہ نہ حضرت امیر معاویہ کو، یہ بھی صحابی تھے. تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو قرآن کریم واضح طور پہ ان لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جنتی ہیں، اور جبکہ یہ روایت کہہ رہی ہے وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ ان کے جو ہیں سربراہ ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن کو مانیں گے یا اس روایت کو آگے لائیں گے، جبکہ روایت کسی شرعی حکم کو بھی نہیں بیان کری، ایک تاریخی واقعے کو بیان کر رہی ہے، اور شواہد کے بھی یہ خلاف ہے کہ جنت جہنم کا معاملہ ہی نہیں تھا. اب آ جائیے ایک دوسری روایت کی طرف. یہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک صحابی رسول ہے ابو بکرہ، وہ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ سَمِعْتُ، لقد کہتے ہیں عربی زبان میں جب کسی بات کو پورے وثوق سے کہنا ہو، تحقیق سے، کہ سمعت ابا بکرہ یقول، میں نے ابا بکرہ کو جو صحابی تھے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا خود. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ صحابی کہتے تھے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا علی المنبر، ممبر پہ، والحسن ابن علی الی جنبہ، اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ایک جانب ہے. وَهُوَ يَقْبَلُ النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف دیکھتے اور پھر دیکھتے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. وَيَقُولُ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، اور کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ میرا بیٹا جو ہے یہ سردار ہے. لَعَلَّ اللَّهُ يُصْلِحُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان قریب میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں، دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا. تو آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ پہلی روایت کو سامنے رکھیں جس میں ان کو جہنم کی طرف بلانے والا کہا گیا ہے، اس میں کہا گیا کہ وہ مسلمان ہوں گے، تو آپ کس کو مانیں گے؟ یعنی کہ مسلمان دعوت دے رہے ہیں جہنم کی طرف بلانے والے، ایک قرآن کے بھی خلاف، تاریخی شواہد کے بھی خلاف، اب دوسری روایت کے بھی خلاف. پھر مان لیجئے کہ برسبیل تذکرہ ہم مان لیتے ہیں حضرت امیر معاویہ اور ان کا گروہ جو ہے جہنم کی طرف بلانے والا تھا. اب آپ دیکھ لیجئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ صلح کرتے ہیں، اور صلح بھی اس طریقے پہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس فوج بھی ہے، اپنا علاقہ بھی ہے، علاقہ بھی دے دیتے ہیں، فوج کو بھی تحلیل کر دیتے ہیں. آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ نواسے رسول جو ہیں وہ جہنم کی طرف بلانے والوں کو حکومت سپرد کر رہے ہیں؟ کچھ عقل سے سوچئے. یعنی کہ آپ کے نزدیک اس روایت کی روح سے بخاری شریف کی حضرت امیر معاویہ اور ان کا گروہ جہنم کی طرف بلانے والا ہے، اور نواسے رسول انہی جہنم کی طرف بلانے والوں کے ساتھ صلح کر رہے ہیں، بلکہ صلح ہی نہیں کر رہے، حکومت ان کے سپرد کر رہے ہیں. کچھ عقل سے کام لیجئے، اس کی ضرب کہاں پہ پڑ رہی ہے. تو آپ دیکھ لیجئے اس روایت کو سامنے رکھ کے قرآن پاک کو سب سے پہلے ہم مسئلہ قرآن میں دیکھیں گے تو قرآن کے یہ خلاف ہے، تاریخی شواہد کے خلاف ہے، اور اسی طریقے سے حضرت حسن بصری کی دوسری روایت کے بھی خلاف ہے جس میں سمعت رأیت کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں. تو صراحتاً یہ روایت جو ہے اس کے اندر جو ہے گڑبڑ ہے. گڑبڑ کیسے ہے؟ اس کے لیے آپ حافظ زبیر صاحب کا جو ہے تفصیلی تحقیق دیکھ سکتے ہیں کہ امام بخاری جو ہے رحمہ اللہ انہوں نے یہ جہنم کی طرف بلانے والے جو الفاظ ہیں نا اس کو اپنی بخاری شریف میں درج نہیں کیا، حاشیے پہ لکھا تھا. بعد میں جو طباعتیں ہوئی ہیں ان میں بیچ میں درج کر دیا گیا، تو ان الفاظ پہ ان کا اطمینان نہیں تھا پوری طرح سے. لیکن یہ لوگ جو ہیں سمجھتے نہیں ہیں، ان کو اسی طرح سے پھکی دیجئے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بخاری شریف کی روایت ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن کریم ہے. اب قرآن کریم کے خلاف اگر ایک روایت ہے وہ کوئی شرعی مسئلہ بھی نہیں بیان کر رہی، اس سے نہ کسی احتجاج کیا ہے کسی سلف صالحین نے، نہ کسی ائمہ مجتہدین نے اس کو یعنی کہ حجت بنا کے اس طریقے پہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف کوئی فتوے دیے ہوں. تو آپ ایسی روایت کو اگر آپ برسبیل تذکرہ ریجیکٹ بھی کر دیں گے
تو آپ کے ایمان میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، بلکہ صحابہ کرام کی جو ہے شہادت وہ قرآن کریم دے رہا ہے، اور قرآن کریم کے مقابلے میں جب ایسی روایات آپ لائیں گے تو وہ کیسے قابل قبول ہوں گی، جبکہ وہ تاریخی شواہد کے بھی خلاف ہوں، دیگر روایات کے بھی خلاف ہوں، اور خود قرآن کریم کے بھی خلاف ہوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ پھکی جو ہے انشاءاللہ کارگر ثابت ہوگی، اور ایسے سب افراد کے پاس یہ میری پھکی پہنچائیے جو علی مرزا کے پروپیگنڈے کا شکار ہے، ان کو بتائیے آپ قرآن کو مانتے ہیں یا اس روایت کو مانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو تبدیل کرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔